السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ اب ایک مکمل علاقائی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ تنازع اب صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ خلیجی ممالک، پھر آبنائے ہرمز، لبنان اور دیگر علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ ایران کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملے جاری ہیں، جبکہ اسرائیل تہران کے اندر تک کارروائیاں کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی توانائی کی سپلائی لائنز بھی شدید دباؤ میں ہیں، جس سے عالمی معیشت پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے ایران کے توانائی کے ڈھانچے پر حملوں کو 10 دن کے لیے مؤخر کر دیا اور پھر اسے ایران کے لیے آخری موقع قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ممکنہ سفارتی پیش رفت اور درست لوگوں سے بات چیت کے بعد کیا گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کو امن معاہدے پر لانے کے لیے پاکستان، ترکی اور مصر کے ذریعے کوششیں جاری ہیں۔ اب جہاں امریکہ سفارتی دباؤ اور عسکری تیاری دونوں پر کام کر رہا ہے، وہیں بدستور ایرانی قیادت کا موقف بھی سخت ہے۔ تہران نے امریکی جنگ بندی منصوبے کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا اور اپنی 6 شرائط پیش کی ہیں، جن میں اپنی خود مختاری کی ضمانت مانگی گئی ہے اور پھر نقصانات کا ازالہ بھی اس میں شامل ہے۔ ساتھ ہی ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ اب سوال یہ کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا آخر مستقبل کیا ہے؟ اینڈ گیم کیا ہے؟ جنگ روکنے کے لیے ہونے والی جو سفارتکاری ہے وہ کیا حقیقی ہے یا صرف وقت حاصل کرنے کی ایک حکمت عملی ہے؟ اسی بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار نجم ثاقب صاحب، ظفر لالی صاحب اور پی جے میر صاحب۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، اس پورے ہفتے میں جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کافی اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے۔ امریکہ کی طرف سے کچھ شرائط رکھی گئی جس کو آؤٹ رائٹلی مسترد کر دیا گیا ایران کی جانب سے، تو ایسا امپریشن گیا کہ ایران ایک ہائر گراؤنڈ پر کھڑا ہوا ہے اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکن کنڈیشنز کو مسترد کرے اور اپنی کنڈیشنز کے بارے میں بات کرے۔ ان کا مائنڈ سیٹ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ایران کیا سوچ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب بہت آسان ہے۔ وہ اس طرح سے کہ دیکھ لیجئے شرائط کس نے رکھی، کس نے کہا کہ جنگ بند ہونی چاہیے، کس نے جنگ شروع کی، اور اس طرح کی شرائط اگر تھیں تو پہلے کیوں نہیں رکھی گئی، اور اگر پہلے رکھی تھیں کہ جس طرح کے جوہری پروگرام ہے ایران کا تو اس پہ تو بات چیت جنیوا میں ہو رہی تھی۔ یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیے 28 فروری سے آج جو ہے نا تقریباً 28واں دن ہے۔ چونکہ ملٹری اسٹریٹجی، ملٹری آپریشن، جنگوں کی میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن جب حملہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی چال ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز جس سے میں سرپرائز ہو جاؤں کہ اصل میں کرنا یہ تھا لیکن اس طریقے سے کیا گیا اور دکھانا کچھ تھا، وہ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں، اور اصل میں کچھ اور تھا۔ 28واں دن ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ صحیح بات ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ امریکہ کے اصل مقاصد کیا تھے، کیوں حملہ کیا اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے ایران کے اوپر۔ پھر یہ کہنا کہ جی پری ایمپٹیو سٹرائکس ہیں، ہمیں چونکہ پیش کی خطرہ ہے لہٰذا، تو وہ تو بڑے عرصے سے آپ کو ہے، میسائل سسٹم کوئی آج کا ہے ایران کا۔ ٹھیک بات ہے۔ تو ابھی تک مجھے وہ حیرانی نہیں ملی، وہ سرپرائز نہیں ملا جو کہ نارملی 5-6 دنوں کے بعد مل جانا چاہیے تھا۔ آپ نے شرائط کی بات کی ہے، حیرانی ہوتی ہے، ہنسی آتی ہے۔ آپ آئے، آپ نے اسکرین پہ آ کے کہا کہ ایرانی پروگرام جو ہے میسائل، وہ جو آپ کا جوہری پروگرام ہے، اوبلٹریٹڈ۔ اوبلٹریٹڈ جو ہے انگریزی کا ایک ایسا لفظ ہے جس میں ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ پہلے بھی حملہ کیا تھا، اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا، بتایا کہ جوہری پروگرام مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ اگر آپ شرائط دیکھیں جو امریکہ نے رکھی ہیں تو پہلی شرط یہ ہے جوہری پروگرام ختم کریں۔ اس کو آپ ویسے تو نہیں ختم کرا سکے، نہ سٹیٹمنٹ کے ذریعے نہ حملے کے ذریعے، تو یہ شرط رکھ دی ہے آپ نے۔ آپ کے خیال میں جنگ کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ نقصانات برداشت کرنے کے بعد، اور اس وقت چونکہ اس کا پلڑا بھاری ہے ایران کا، تو کیا وہ یہ بات مانے گا؟ لہذا ایران نے انکار کر دیا۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ نیوی ان کی تباہ کر دی، ایئر فورس تباہ کر دی، ان کے جو ہے آپ کے بیلسٹک میزائل جو ان کے ہیں وہ سارے کا سارا حساب کتاب ہی تباہ کر دیا۔ اگر کر دیا تو پھر شرط کیسی؟ حماس اور حزب اللہ اور یہ سارے جو
جن کو وہ پراکسیز کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان کو بند کرائے. لیکن ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے ان کو، حماس کو غزہ میں، حزب اللہ کو لیبنان میں، اور ہوتیز کو آپ نے یمن میں، آپ نے تو نیوٹرلائز کر لیا تھا. اگر نیوٹرلائز کر لیا تھا تو شرط کیسی؟ آگے چلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران آپ پر حملہ نہ کرے، آپ کے اڈوں پہ حملہ نہ کرے، خلیجی ریاستوں پہ حملہ نہ کرے. ابھی دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو حملے کر رہا ہے، سعودی عربیہ ہو گیا، اس کے بعد یو اے ای ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ آپ کا جو یعنی باقی ایک دو آپ کی خلیجی ریاستیں، یو اے ای خاص طور پہ، اگر وہ حملے کر رہا ہے جس کا مطلب ہے نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ خلیجی ریاستیں جو ہیں آپ پہ پریشر ڈال رہی ہیں کہ ہماری جان چھڑائیں، تو اب آپ کو خیال آیا ہے کہ ایران کو حملے نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں، آخری باتیں کر رہا ہوں، دوسری جو آپ ان طرف دیکھیں ایران کی شرائط، اس میں سوائے ایک شرط کے، میں نے ساری شرطیں پڑھی ہیں، سوائے ایک شرط کے باقی سب شرائط کا تعلق جو ہے وہ جنگ سے ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ مکمل بند ہونی چاہیے، نقصانات کا ازالہ کریں، امریکی اڈے ختم کریں، ابنائے ہرمز پر ایران کے کنٹرول کو تسلیم کریں. یہ ساری باتیں جنگ سے ریلیٹ کر رہی ہیں. صرف ایک شرط جو ہے جو مجھے نظر آیا، واقعی مجھے سمجھ میں آئی کہ ایران کا پلڑا اس وقت بھاری ہے، ایران اس وقت اپر ہینڈ ہے اس کا، اور وہ اگر ختم کرنا چاہے جنگ تو 15 منٹ میں کر سکتا ہے. اور وہ شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ہم پہ، جو ہم پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، یا تو یہ ختم کی جائیں یا یہ کم کی جائیں. اس چیز نے مجھے بتایا، کیونکہ سینکشنز کا تعلق جو ہے، سینکشنز تو ڈیکیڈز گزر گئے، دہائیاں گزر گئیں، اس میں تو کئی قسم کی سینکشنز ہیں. اس شرط نے مجھے بتایا کہ ایران نے اس سارے کے ساتھ یہ بھی ایک شرط رکھ دی جو کہ امریکہ کو، وہ جو ہوتا ہے نا ان دی کانٹیکسٹ آف دا وار، وہ امریکہ کو منظور نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آخری بات اس وقت کی کہ جو شرائط امریکہ نے دی وہ ایسی تھی جن میں سے ایک بھی مان نہیں سکتا تھا یہ. دوسرا، جو شرائط ایران نے دی اس میں ایک ایسی شرط ڈال دی، یہ سینکشنز والی، ہٹائیں یا کم کریں، جو کہ امریکہ کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہو سکتا. لہٰذا باٹم لائن کیا نکلی کہ دونوں ابھی اپنی اپنی شرائط دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو وے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا وزن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک جو ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. لہٰذا یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب، آپ نے ان دونوں کی شرائط دیکھی. ابھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو امریکہ شرائط رکھ رہا ہے وہ ایگزسٹنشل پرابلمز کریٹ کر سکتی ہیں ایران کے لیے، لیکن جو ایران شرائط رکھ رہا ہے وہ صرف امریکہ کی جو ایک ہیجمنی ہے صرف اسی کو چیلنج کر رہی ہے، یا جنگ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس کے اندر. تو دونوں طرف سے یہ شرائط نہ مانے جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی ہے بات؟ میرے خیال یس، ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی ہے. مگر دیکھیے، سمجھنے کے لیے آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں جی کہ ایران نے تو اگری کر لیا تھا کہ انہوں نے نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا، ہر قسم کا ویریفائبل ایشورنس ریگارڈنگ انسپیکشن دے چکا تھا. انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم انریچ یورینیم کو انریچ نہیں کریں گے، اور پائلز ختم کرنے کی بات کی تھی، اور تھرڈ کنٹری کو ہم وہ اسٹاک پائل جو ہے وہ دے دیں گے، روس یا چین. اور فائنلی انہوں نے کہا تھا ہم پھر اور انریچ نہیں کریں، وی ول ناٹ انریچ فردر. رائٹ. تو وی ہیو فورسیکن نیوکلیئر ویپن، وی ہیو گیون دی انریچ یورینیم اوور ٹو 2 میجر کنٹریز اینڈ وی ول ناٹ انریچ اینی مور. یعنی کہ آپ نے آپ کی جو 3 بڑے مثال وہ تو ہم نے وی ہیو اگریڈ. اس کو جواب کیا ملا؟ نہیں وہ کافی نہیں ہے. اب سوچئے آپ کو کیا کرنا ہے. آپ انلرن کریں نیوکلیئر سائنس. مانے نیوکلیئر سائنس کی کسی شیپ in no shape or in kind should you retain any machinery. آپ اپنے سب نیوکلیئر میسائل کی جو نیوکلیئر سسٹم کا جو امپلیمنٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، میسائل انفراسٹرکچر ہے، وہ ڈسٹروائے کریں. ان ادر ورڈز بھول جائیں جو آپ نے سیکھا تھا. انلرن نیوکلیئر سائنس، دین گیو اپ یور لنکس.
with وہ جو دوسرے allies ہیں آپ کے. اور میں تو سمجھتا ہوں it was very obvious جب اس لیے انہوں نے بام کیا کہ تم آپ رجیم چینج کو بھی مانو. اب یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کہا شاہ کے بیٹے کو لا کے بٹھا دو, مگر اس حد تک وہ چلے گئے تھے by the elimination of the first کہ آپ کہہ رہے تھے ہم رجیم چینج بھی کرو, جب تک ہم ماریں گے ان کو مگر بہتر ہے آپ کر دیں جو بچ جائیں گے, اور ابھی بھی مار رہے ہیں ان کو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کا اگریمنٹ ہے, اور اب اگلا ایک اگریمنٹ آئے گا اس پہ اگر یہ مان جائیں یہ شرطیں, یہ جو اٹیچ کر کے انہوں نے بھیجا تھا کہ گیو اپ نیوکلیئر سائنس, نیوکلیئر میسائل, انفراسٹرکچر کی مشینری تباہ کر دو, تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم گریٹر اسرائیل ہمارا پروجیکٹ ہے, اس پہ بھی آپ ہمیں روکنا نہیں اور روکنے کی کوشش نہ کریں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اور اب جب ان کے ساتھ بیسز تباہ ہو گئے ہیں, انہوں نے اب تو ایران نے کہا اب یہ ہمارے نئے ڈیمانڈز ہیں, 30 دن کے اندر آپ بیسز وڈرا کر لیں, 60 دن کے اندر پورے سینکشنز ختم کر دیں, ریپریشنز جو $500 ملین 10 سال کے اوپر کمٹ کریں کہ آپ دیں گے, اور اگر یہ سب چیزیں آپ نے نہیں کیا اور لکھ کے نہیں دیا تو ہم اسٹریٹس آف ہارموز بند کر دیں. ہاؤ کین دیر بی این اگریمنٹ بٹوین دیم؟ تو میرا اپنا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو ہو وی آر, یہ کس سے بات کر رہے ہیں, یہ 5 دن اور 10 دن ایک کو دے رہے ہیں, یہ آئی مین واٹ از اٹ؟ اور ہم ان اے سینس ہم پور اس ہم تو ٹھیک ہے, ہم مدد کر رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ ویری ویل, وی آر گڈ, وی آر پلئنگ دا میڈیٹر, وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ, مگر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دا بیسٹ مین ان دا ورلڈ, دا بیسٹ نیگوشیٹر ان دا ورلڈ could never sell this to anybody. آپ سوچ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کنڈیشن دیا ہے جو ابھی تک انہوں نے مانا نہیں ہے ایران نے, ان their prior condition before the bases ختم کو ڈسٹروائے کیا تھا, before یہ جو ان کو سب وکٹری جو ملے ہیں, much before that انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے, تو اب کیوں کریں گے بھائی؟ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ 5 اور ڈیمانڈ پورا کریں, and they've added another one yesterday کہ $100 ملین کا ٹیرف لگے گا ہر جہاز پہ, مانے ہر جہاز جتنا تیل لے جاتا ہے جہاز. جی جی جی. So what can I say? یہ تو ایک آپ کو یعنی کسی طرف جاتی بات نظر نہیں آ رہی, سولوشن کی طرف آپ کو بات جاتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میر صاحب, اب اس پہ بھی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ کون زیادہ ڈیسپریٹ ہے جنگ ختم کرنے کے لیے. امریکہ کے اندر سے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اب ڈھونڈ رہے ہیں راستہ, ہی ریئلی نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس وار, لیکن امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران اب ڈیسپریٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن میں کون زیادہ ڈیسپریٹ ہے؟ سب سے زیادہ جو ڈیسپریٹ ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. آپ نے امریکہ کی بات کی, آپ نے دیکھ لیا کہ کانگریس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, امریکہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں. اس نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے شاید یہ امپیچ بھی کر دیں گے. اس نے ایک بہت بڑی ایک مس کیلکولیشن کی ہے اور غلطی کی ہے ایٹ دا بہیسٹ آف اسرائیل. جس کے جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور پولیٹیکل کامنٹیٹرز سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو اوفینسو ہوا ہے یہ ٹرمپ نے نیتانیاہو کے کہنے پہ کیا ہے. اب 1973 کی وار, یوم کپر کی جو وار تھی, اس کے اندر امریکہ نے ساری ان کو آرمامنٹس اور سپلائیز کیے, خود نہیں آئے. اس جنگ کے بعد 53 ایئرز کے بعد آپ دیکھو یہ خود جنگ کے اندر آ گئے. اب بات یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. آپ نے مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپینشنسٹ ہیں اور ایکسپینڈ کریں گے اپنے آپ کو. اب بات آتی ہے, اگر آپ آج ایک سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, جنرل ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جس کے پاس ہرمز ہے, اسٹریٹ آف ہرمز, وہ کنٹرول کرے گا. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ 350 میل رہ گئے تھے یہ گلف وار والے, یہ امریکنز. تو یہ اس وقت کی ان کی پروڈکشنز ہے. تو آج سب کو پتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اب یہ کب تک کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے, امریکہ اس کا ایران کا ایک اوپر ہاتھ ہے. یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو وینزویلا یا کولمبیا یا نکاراگوا ادھر ادھر کے عراق کی طرح ان کو اڑا دیں گے. لٹل ڈid they realize کہ ایران کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے,
وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز، جس کے اندر آپ کی ورلڈ کی اکانومی چلتی ہے. اور یہ ورلڈ کی اکانومی اس کی انگلیوں کے اندر ہے، وہ جو مرضی اس کو کر سکتا ہے. ابھی تک اس نے نہیں کیا. اور ایک جو خبر نہیں دے رہی انٹرنیشنل میڈیا، ایران نے الاؤ کر دیا ہے کہ نان ہاسٹائل شپس جا سکتے ہیں. یہ شور مچا رہے ہیں کہ اس کو کھولو. انہوں نے کھولا ہوا ہے، یہ انہوں نے بند نہیں کیا. نان ہاسٹائل شپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اس کے پیپرز بتاؤ، اس کے اندر کون ہے، کنٹینٹ کیا ہے، یہ وہ، which is fine. But at the end of the day، آج جو آپ نے بھی سوال کیا ہے، مارکو روبیو G8 کے ساتھ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ کیوں ادھر گیا ہوا ہے؟ یہ کیوں ان کے فورن منسٹرز سے کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو؟ وہ ہم تو اوبلیٹریٹ کر دیں گے، ہم تو تباہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. کدھر گئے بھائی؟ مجھے بتا دو آپ. سو یہ جو اس کی مس کیلکولیشن ہے، اور اس کے پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کی جو ٹونٹنگ ہے ورلڈ لیڈرز کی. سٹارمر نے کل کہہ دیا، کہ سٹارمر نے کہ I will not be bullied by Donald Trump. I will not be bullied by him. بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کو اسی طرح استعمال کر رہا ہے جس طرح یہ دنیا اس کی پیون ہے. نیٹو کو کیا کہتا ہے؟ نیٹو کو کہتا ہے یوزلیس ہے. And I will not forget. You're going away in about a couple of years. You might even go away in November. The question is, what is the American foreign policy? اس وقت فیس سیونگ کے لیے I feel sincerely کہ پاکستان ایجپٹ ایک بہت ایک اہم رول کر رہا ہے پلے. اور I'm sure ہمارے جو لوگ ہیں جی، اگر آپ جو مرضی آپ اپنے لوگوں کو کہہ لیں، ہمارے لوگ ہیں مستری ہیں، یہ مستری ہیں ڈپلومیسی کے. یہ کہیں نہ کہیں جگاڑ نکال لیتے ہیں ہمارے لوگ. ہم نے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہلالی صاحب کے والد صاحب نے نہیں کیا تھا، اس کو کسنجر کو لے کے چلے گئے تھے، ہم نے کیا تھا نا. تو بات یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اب یہ کتنا کریں گے، امریکہ کتنا الاؤ کرے گا؟ اس نے 5 دن سے 10 دن کا ایک ٹائم اب دے دیا ہے. اب 10 دن کا ٹائم اس نے دے دیا ہے کہ اس کے بعد وہ کرے گا. ساتھ ساتھ اس نے 10,000 اپنی فورسز بھی لینڈ کرنے کا کیا ہے. کیا یہ کارگ آئلینڈ کو ٹیک اوور کرے گا؟ کیا اگر وہ ٹیک اوور کرے گا؟ آج صبح ابھی 6 بیلسٹک میزائلز انہوں نے ریاض کے اوپر انہوں نے اڑائے ہیں، جو کہ ادھر سمندر میں چلے گئے. The question is, who is doing this? Is Iran doing it? Or is it Israel who's doing it? مجھے جو خطرہ ہے کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں ختم کرنا چاہتا. شاید امریکہ کر جائے گا کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل ہے، لیکن اسرائیل جو ہے یہ ایک رینیگیٹ کا رول پلے کر رہا ہے. اور جس کا رینیگیٹ کا جو رول ہے، میں سمجھتا ہوں رامین، اس کے جو لانگ ٹرم ریپرکشنز ہیں بہت ڈینجرس ہیں. بٹ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جو چیف آف سٹاف ہیں، آئی تھنک دے ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان ڈیفیوزنگ دس سچویشن. یہ ٹائم ہے. ظفر ہلالی صاحب، اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک سینٹرل رول نظر آ رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میڈیشن کرانے میں، یہ رول کتنا سگنیفیکنٹ ہے، یا پھر کتنا ٹرکی بھی ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ دا فیکٹ کہ یو ایس اے نے ہمیشہ مذاکرات کے دوران حملے کیے ہیں؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ایران کیا ہے، and who are we talking for and who are we talking to on behalf as a mediator. ایران لیبیا نہیں ہے، سیریا نہیں ہے، سوڈان نہیں ہے، عراق نہیں ہے، جارڈن نہیں ہے، لیبنن نہیں ہے. ایران کی لٹریسی ریٹ از among the highest in the world. ایران کی کیبنٹ ممبرز جو ہیں پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز ڈگری کے 80% پی ایچ ڈی اور ماسٹرز ڈگری کے لوگ ہیں. بہت ہائیسٹ آئی کیو ان دا ورلڈ ہے ایران. ویمن لٹریسی از 99% اینڈ اوور آل لٹریسی از 94%. دیکھیے، میں یہ کیوں آپ کو یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈونٹ تھنک کہ وہ اپنے لیے نہیں سوچ سکتے ہیں، اور وہ ہمارے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو یہ کہنا کہ پاکستان ان کو کسی طریقے سے کچھ آ کے ایسی چیز کر دے گا جو آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ نہیں چاہتے ہیں جنگ. مگر ایک چیز، اب ایک نئی بات آ گئی ہے، اس پہ بھی آپ سوچیے. کہتے یہ ہیں کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ فتویٰ ختم ہو جاتا ہے جب جو فتویٰ دیا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. کہا گیا ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از ٹرو، بٹ you can give a fatwa and somebody else can give another fatwa.
تو جب تک آپ زندہ ہیں اپیرنٹلی دیٹ فتح نا خمینی صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا ہم بم نہیں بنا رہے. خامنئی صاحب جب آئے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی نہیں بم بنائیں گے. مگر خامنئی کا بیٹا جو ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے. اور لاری جانی کا جو بھائی ہے, بڑا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے سوری, جو بچ گیا وہ تو سیدھا اونٹ کھلا کہہ رہا ہے کہ وی مسٹ ہیو دا بم. پبلک ایران کی کیا کہہ رہی ہے, بم چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں, اور سب دشواریاں چھوڑ دیں, یہ ایک نیا فیکٹر جو آ گیا ہے, ایوری باڈی وانٹس اے بم بیکاز ایوری باڈی کو پتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایران میں عوام کی طرف سے بھی اس بارے میں پریشر ہے کہ وی نیڈ اٹ؟ ایبسولوٹلی. اگر ہوتا تو وہ کبھی نہیں آتے, سب کو پتا ہے. دوسری بات, وہ جو روس کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے فریش اٹیک آن ایران. اور فریش اٹیک تو چھوڑیں, اگر ان کے ابھی یہ سب ان کے جو راکٹس آ رہی, یہ جو 3 پلینز جو گرے ہیں, خاص طور وہ جو پلین گرایا گیا ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز ریڈار جیم کر کے اس کو گرایا ہے. دے آر ہیلپنگ ایران. دے ڈونٹ وانٹ ٹو بیک لوزرز. اس لیے کہ یہ ٹرمپ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے, اور اسرائیل جو ہے اس کے پاس صرف ایک چیز ہے جی, انہوں نے نیوکلیئر بم استعمال کرنا ہے, اور ان کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. خاصا ڈسٹرکشن ہوا ہے, سب بیسز تو سب اڑ گئے. سوچئے تل اویو میں بھی کیا ڈسٹرکشن ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کیا رول ابھی آپ ہو سکتا ہے, اب آپ بتائیں کیا رول ہو سکتا ہے ہمارا. ہم کنوے کر رہے ہیں ان کی کنڈیشنز. ون از اے ہائپر پاور, سپر پاور, دی ادر, اور وہ کنٹرول ہوا ہے بائی اسرائیل. اور یہ دوسرا جو ملک ہیں یہ خود سوچ سکتے ہیں اپنے لیے. دے آر ٹیلنٹڈ پیپل, دے آر ہسٹورک سویلائزیشن. تو میرے خیال میں ہم ماڈریشن کاؤنسل کر سکتے ہیں, ہم بہت چیزیں کاؤنسل کر سکتے ہیں, مگر دیر از نتھنگ وی کین ڈو دیٹ دے ڈونٹ وانٹ frankly, and there is nothing we will tell them that they don't know, I think. اوکے. اچھا پی جے میر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان افیکٹو رول پلے کر سکتا ہے, یا پھر جیسے کہ ابھی ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف کنوے کیا جا سکتا ہے, انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا؟ ڈو یو اگری؟ دیکھیں, انفلوئنس جو ہے, جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, انفلوئنس آپ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں آپ کا کوئی زور ہو. اس وقت آپ کے اندر ایک دنیا کے اندر ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو رہا ہے بٹوین دا ویسٹ اینڈ دا ایسٹ. اور ایسٹ کے اندر جس طرح ہلالی صاحب نے کہا ہے, رشیا چائنا ایک سائڈ پہ ہے, امریکہ آن دی ادر سائڈ. یہ جتنے 7 بیسز بیڑوں کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ایران کے لیے نہیں, یہ آن اے لانگر ان اے بگر پکچر, یہ تو ان کے لیے, اس کے کیا کہتے ہیں, رشیا اینڈ چائنا کے لیے. یہ تو ایران کی جنگ کے اندر آ کے یہ پھنس گئے ہیں اس کے اندر. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لک آن دا بگر پکچر. سو دا بگر پکچر آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے, جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر اسرائیل ایک نیوکلیئر بمب استعمال کرتا ہے, اور وہ کہاں کرے گا, ایران پہ کرے گا, اس کا سپل آف افیکٹ کدھر آئے گا, اس کی ریڈیشن کدھر آئے گی, پاکستان میں, اس کی پاکستان میں آئے گی, ہندوستان میں آئے گی, اور پورا ریجن جو ہے وہ اس کا افیکٹ ہوگا. یس. پھر اب سوال آتا ہے, پھر اسٹرائک بیک کون کرے گا؟ اسٹرائک بیک تو ایک ہی ہے, جس طرح ہمارے ایک ڈپلومیٹ تھے, یا لنڈن میں بھی ہوتے تھے, اب وہ پروگرام بھی کر رہے ہیں وہاں, اب انہوں نے کہا کہ پھر ہم انڈیا کو نیوک کر دیں گے. اب یہ بہت بڑی خبر بن گئی کہ پاکستان کیا تیار ہے, ہم انڈیا کو بھی نیوک کر دیں گے. سو دا کوسچن از, ہم اس رستے پہ جائیں کیوں؟ دیکھو, یہ بڑی ایک کریٹیکل ایک سچویشن ہے. وہ کہتے ہیں لل بفور دا اسٹارم. اسٹارم از ناٹ دیر یٹ, بٹ یہ جو لل ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے. اور اس لل کے اندر یہ جو اس نے 10 دن دیے ہیں, میری نظر میں یہ فیس سیونگ کے 10 دن ہیں, کیونکہ اس کے بعد یہ پھر آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے, آپ ایران کو بالکل مدد مل رہی ہے, اس کا رشیا ایک ایلائی ہے. اب حالانکہ ڈیورنگ دا پیس ٹائم سارے ڈرونز جو ہیں وہ کس نے سپلائی کیا تھا رشیا کو ان دا وار؟ ایران کر رہا تھا. سو دا کوشچن از, اب ہندوستان بھی ہے, اور ہندوستان کے خیر اس میں بعد میں بات کریں گے, لیکن اس وقت جو ایک جو کریٹیکل سچویشن ہے وہ بہت ڈینجرس سچویشن ہو رہی ہے. اور اس کے اندر
आज G8 की मीटिंग हो रही है ना, जी। हमें चाहिए ओपेक की मीटिंग करो, ओपेक की मीटिंग करके ईरान के साथ बात करो, बिकॉज ईरान विल नॉट बी हैंडल्ड डाउन. और जिस तरह ट्रम्प है ना अमेरिका के पास, ईरान के पास भी ट्रम्प है. ईरान के पास ट्रम्प कार्ड है हॉर्मस का, ये हॉर्मस स्ट्रेट का, उसके पास ये ट्रम्प कार्ड है. और ये जो ट्रम्प कार्ड है इसको कभी भी नहीं वो जाने देगा. शायद वो इधर उधर थोड़ा अपनी लीनियंसी या नीचे गिव वे कर दे, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान विल नॉट गिव इट. सो वी हैव टू वेट टुनाइट, आज का दिन वेट करना है कि व्हाट कम्स ऑफ दिस मीटिंग. या एब्सोल्युटली. अच्छा नजरुल साकिब साहब, ज़फ़र हिलाली साहब जब बात कर रहे थे इस बारे में कि वहाँ के लोग अब ये चाहते हैं कि हमें बम मिलना चाहिए और फतवा शायद कैंसिल हो जाएगा, इस तरह की जब वो बात कर रहे थे तो यू वर शेकिंग योर हेड. तो आप प्लीज़ ऐड कीजिएगा कि व्हाट वर यू डिसएग्रीइंग फ्रॉम. और दूसरा ये कि आप ज़ाहिर सफारतकार रह चुके हैं, एक मुल्क जब मीडिएट कर रहा होता है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होती है? यही बात के कन्वे करते हैं मैसेजेस या फिर इन्फ्लुएंस करने की भी पावर या अथॉरिटी होती है? मैंने हिलाली साहब के उस कमेंट को एंजॉय किया. और इस पे किसी और वक्त बात करेंगे. अच्छा. कि जो इस्लामिक लॉ है उसके कौन कौन से हैं, ज़राए कौन कौन से हैं, और उसमें इजमा भी आता है. और इजमा में वो ये होता है कि जो मुज्तहिद अगर कोई बात करता है तो वो उस वक्त तक जब तक उसकी डेथ नहीं होती तो उस वक्त तक वो मुकम्मल नहीं होता. और अगर वो इज्तिहाद करने वाला इजमा में शामिल मुज्तहिद जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको फाइनल समझा जाता है. ये एक बहस ही और है. अच्छा, ये जो आपने सालिस की बात की है ना, एक गलतफहमी दूर करते हैं. जी प्लीज. आपको पता है ना, मैं आपकी मदद से कुछ गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करता हूं. देखें, एक होता है सालिस मीडिएटर, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्वर. ओके. पाकिस्तान का रोल इस वक्त प्रॉब्लम सॉल्वर का नहीं है, उसने मसले का हल नहीं करना. मिसाल देता हूं, बुनियानुल मरसूस से पहले वो ऑपरेशन सिंदूर होता है. ऑपरेशन सिंदूर होता है, बुनियानुल मरसूस होता है, इंडिया को थरने परने पड़ जाते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं अमेरिका से. अमेरिका प्रिवेल्स, अमेरिका प्रॉब्लम सॉल्व करता है. प्रेसिडेंट ट्रंप बात करते हैं और मसले का हल निकाल लेते हैं. ठीक बात है. इधर क्या सूरत हाल है? इधर पाकिस्तान का रोल प्रॉब्लम सॉल्वर का नहीं है. ठीक है. उसकी कई वजूहात हैं. इधर सिर्फ मीडिएट करने का है. वो चीज जो कि 1971 में पाकिस्तान ने रोल अदा किया अमेरिका और चाइना के दरमियान ब्रिज बनने का, उसमें यह नहीं था कि वो इधर से यानी अमेरिका से एक डेलीगेशन आया, वो उनको लेके गए और चाइना से कहा खबरदार ये बातें आपने माननी है वरना फलाना फलाना. वो सिर्फ मीडिएटर, आप उनको बिठा देते हैं एक टेबल पे. इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका से शराइत आती हैं, आप बीच में, या मिस्र है आपका, यानी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क जो कि बिल्कुल साथ है इजराइल के. ये लोग जो हैं वो शराइत दूसरी पार्टी को पहुंचा रहे हैं, उनका जो जवाब आ रहा है वो पहली पार्टी तक पहुंचा रहे हैं. ये तो सिंपल सा रोल है और इसमें पाकिस्तान अपना रोल बखूबी निभा रहा है. फर्क सिर्फ ये है कि जब 1971 की बात थी और वो जो चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज बनना था, वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई. ये उसका तुर्राए इम्तियाज था उस मीडिएशन का. किसी को पता ही नहीं चला और उसके रिजल्ट सामने आए. बदकिस्मती ये है कि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप सैटेलाइट के जरिए देख सकते हैं किसी भी बंदे की मूवमेंट किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में कहां हो रही है, तो उसमें वो खुफिया रखना जो है पॉसिबल नहीं है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं और आपके लाखों देखने वालों को, ज्यादा इफेक्टिव उस वक्त होती है जब खुफिया रखी जाए, यानी ये एक उसूल होता है जो काम करता है उसूली तौर पे ऐसा ही होना चाहिए. क्योंकि उसमें होता ये है कि अगर फर्ज यानी अमेरिका ने दिए हैं शराइत, ईरान ने कहा है कि ये अब वो खबर अगर फौरी तौर पे बाहर चली जाएगी तो शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं. दुनिया भर उस पर बात करेगी, जो हो रहा है कई किस्म के उसमें जो है ना वो शुकूक व शुबहात पैदा हो जाए जो कि हो रहा है. तो लेकिन अब ये तय है कि आपको रखना चाहिए खुफिया और उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए, लेकिन आजकल के जमाने में हो नहीं सकता. देखें, जंग ने एक दिन बंद होना है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जंग जो है वो बंद शुरू होती है, बंद कमरों में फैसला होता है, बंद कमरों में किसी कॉन्फ्रेंस रूम में ही ये फैसला होगा कि जंग बंद होनी है. लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना किरदार इसमें अदा किया है या जो कर रहा है, उसने एक दफा से फिर से बताया है इस खित्ते में
اور پوری دنیا میں کہ یہاں پہ ایک ہے ایسا ملک جس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جو اس علاقے میں جہاں تک سیکیورٹی کا اور امن لانے کا حساب کتاب ہے تو ہم یہاں موجود ہیں, اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. قد کاٹھ آپ نے بڑھایا ہے, لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اطمینان کی بات ہے. اس پہ آپ کو اطمینان, مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے اور آپ میڈیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں. آپ پرابلم سالور نہیں ہیں. یو ناٹ ایکسپیکٹڈ ٹو ایکچولی finish everything and ask Iran or United States of America do this and don't do that. سر جو پرابلم سالونگ پیغامات دینے ہیں اور پیغامات پہنچانے. جو سر پرابلم سالونگ کردار ہوتا ہے وہ شاید آتا بھی سرٹن پاور پوزیشن سے ہے, جیسے امریکہ ایک سرٹن پوزیشن آف پاور میں رہتا ہے, تو وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پرابلم وہی میں نے آپ کو بتایا نا سیدہ, میں نے آپ کو بتایا کہ جو بنیان المرصوص اور اس کی صورتحال تھی نا, یہ وہ نہیں ہے, لیکن پاکستان اس پاور پوزیشن میں شاید نہیں ہے. جی یہ صورتحال ہی مختلف ہے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. جی انڈیا کو ایک تکلیف ہے اور وہ تکلیف یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی وہ آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ انیشلی وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ہو اور دعوے بھی ان کی جانب سے بڑے کیے گئے تھے, مگر پھر یہ ہوا کہ پاکستان ایک سینٹرل پوزیشن میں آ جاتا ہے جب ایران اور USA کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میڈیشنز کی بات ہو رہی ہے, بڑا امپورٹنٹ رول پاکستان پلے کرنے جا رہا ہے اور انڈیا کی نکل رہی ہیں چیخیں. پی جے میر صاحب, جے شنکر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, ایک تو وہ ڈپلومیٹک جو ایتھکس ہیں, جو بھی مورلز ہوتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, کسی طور سے اس پر وہ پوری نہیں اتر رہی, تو کیا وجہ ہے اس فرسٹریشن کی؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جے شنکر جیسے ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں, حالانکہ اس کے ساتھ کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بڑی سوفسٹیکیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ہے ششی تھرور سے. ششی تھرور بڑا ایک سلجھا ہوا اس نے کہا کہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان میڈیٹر کا ایک رول پلے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن ایک ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں. ہندوستان اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں باہر آ گیا ہے. ان کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھو نا, ان کے اگر وزیر اعظم جا کے کہتے ہیں فادر لینڈ مدر لینڈ اور یہ لینڈ, کتنی اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں, کتنی اس کی لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں کتنی اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اور دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یہ جو کیا کہتے ہیں جو وزیر اعظم ہے مودی, یہ بہت انفلوئنس ہو گیا ہے بائی اسرائیل اینڈ بائی ٹرمپ. اور یہ جو اس کی جو انفلوئنسنگ ہے وہ اب ہمارے پہ, آپ نے کل دیکھا اس نے کس طرح اسٹیٹمنٹ دیا ایران کے خلاف, اس نے مودی نے. اب بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ دوستی بھی کہتا ہے, ساتھ ساتھ تڑیاں بھی دیتا ہے, پھر آپ کو انٹیگنائز بھی کرتا ہے. سو واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو پروو؟ سو یہ جو ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہے, میری نظر کے اندر ان احمقوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ شاید ہمارے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں, اور تم تو ہمارے نیبر ہو, تم نے تو ساری عمر ہمارے ساتھ رہنا ہے. اور یہ اگر تم نہیں سمجھ سکے آج تک اور ایک کنفرنٹیشن اور ایک کنفرنٹیشنسٹ ایک ایٹیچیوڈ میں رہو گے, تو مجھے بتاؤ کیا اس خطے میں امن آئے گی؟ نیا جو آپ کا نیا جو تھیٹر بنے گا وہ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اب آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو نیا تھیٹر اللہ نہ کرے اگر بنے گا وہ تو انڈیا پاکستان کا تھیٹر ہے. اس کے اندر تو پھر نو پرزنرز ٹیکن, اس کے اندر پھر یہ کنونشنل وار نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس طرح کہ ہمارے ایک دو پرانے جرنلز ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا بالکل ہم سے 5-1 پہ ہیں, بالکل ان کی سپیریورٹی ہے, لیکن when the push comes to crunch then Pakistan will do what is necessary. So ان کو کیا اس چیز کا اعلام نہیں ہے, ان کو اس چیز کا کوئی عقل نہیں ہے کہ لمبی سوچ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کرتے رامین, بیکاز یہ اپنے آپ کو پاور میں رہنا چاہتے ہیں, اور پاور میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے بھائی. پاور میں زندگی میں فیرو تک نہیں رہے تو تم کون ہو یار؟ So the question here arises, will they learn? No, they will not. پاکستان کو ابھی بھی گندا کریں گے, حالانکہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ ہم سب سے بڑے فائٹرز ہیں اگینسٹ ٹیررزم. کوئی ملک بولا ہے یہ امریکہ جو سب کا چاچا بنتا ہے, انکل ٹام, مجھے بتاؤ have they spoken about it? No, they haven't. رجیم چینج کی بات کرتے ہیں, یہ رجیم چینج کی, اور افغانستان میں تو تم بٹھا کے آئے تھے کرونا چینج.
इधर तो तुम बोलते नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने मार मार के वो जो मारे इनके जो बॉम्ब्स, क्या बना उनका? कुछ नहीं बना. सो द क्वेश्चन एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आइडियोलॉजीज को आप बम से नहीं चेंज कर सकते. जो ईरान की थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, हजारों साल किसी ने नहीं की, तो आज तुम क्या कर दोगे? नजमुल साकिब साहब, इंडिया को, जैशा को शायद समझ नहीं आ रही, इसीलिए बौखला गए हैं, नेम कॉलिंग शुरू कर दी है उन्होंने पाकिस्तान की कि क्यों सालिसी का किरदार मिल गया अपरेंटली. तो आप ज़रा आसान अल्फाज में उन्हें समझा दें, शायद उनके पल्ले पड़ जाए ये बात कि क्यों इंडिया इस वक्त साइड पर है और पाकिस्तान सेंट्रल पोजीशन में है. मुझे तो पहले सैयदा यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं जयशंकर साहब को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. अच्छा. मैंने उनका करियर फॉलो किया है. वो एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं. अब वो रिटायरमेंट के बाद जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, उधर के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं. सिफारतकार की तो बात ही ये होती है, उसने अगर मौत का हुक्म भी देना है ना, तो वो कुछ इस तरीके से देगा कि अगला आदमी कहेगा यार मुझे मर जाना चाहिए, ये मरना मेरे लिए अच्छा है. सिफारतकार का तो कमाल ही ये होता है कि वो बात इस तरह से करता है कि अगला आदमी इनकार कर ही नहीं सकता, और उसको लगता है बहालत मजबूरी है. विद अ हैवी हार्ट आई एम अनाउंसिंग दिस इज अ हैवी ड्यूटी ऑन मी, आई मस्ट. इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके आप शुगर कोट करके को बात करते हैं. तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया. फिर मैंने जब चेक किया पता लगा वाकई. अच्छा, जब वो वाकई हुआ ना कि वाकई उन्होंने जी मुझे बाकायदा तौर पे उसको मैंने तस्दीक की, और उसके बाद पता लगा, और फिर मेरे दिमाग में वो मुहावरा आया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. पहला सवाल, आपको कहा किसने कि आप इस पे बात करें? इररिलेवेंट है सर. इंडिया आपको बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? अच्छा, फिर उसके जवाब में ये हुआ कि पाकिस्तान में एक अखबार ने और एक यानी वेबसाइट में उसमें कहा जी उन्होंने बाजारी जबान इस्तेमाल की. मैं नहीं कहूंगा बाजारी. अच्छा. मैं कहूंगा ही हैज यूज्ड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज. क्योंकि अगर आप गाली का जवाब गाली से देते हैं तो आप बीच में शामिल होते हैं. सही बात है. तो मेरे ख्याल में उनको ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी. 3 चीजें उन्होंने ये बात करके बताई. एक ये कि उनको समझ नहीं आई कि उनका एडवर्सरी जिसके बारे में वो कहते थे पाकिस्तान इज इररेलेवेंट, ये किस तरीके से इतना रेलेवेंट हो गया कि इतनी बड़ी जंग लगी हुई है और उसमें हम भी यहां मौजूद हैं. दूसरा, वो इजराइल जिसके पास आप जाके जफियां डाल रहे हैं अभी अभी, उसने आपको घास नहीं डाली, उसने आपको इस काबिल नहीं समझा कि कहीं भी पाकिस्तान क्यों, पाकिस्तान के तो इजराइल से ताल्लुकात ही नहीं है. तो क्या नेतन्याहू कह नहीं सकते थे प्रेसिडेंट ट्रंप से कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया. तीसरा कि अभी अभी जो बुनियानुल मरसूस हुआ है और मुंह की खानी पड़ी है आपको, वो खिसियानी बिल्ली उस वक्त भी खंबा नोच रही थी, अब तो भीगी बिल्ली बन गई है. अब वो खिसियानी बिल्ली भीगी बिल्ली बन गई, समझ नहीं आई, तो नतीजा क्या निकला? फ्रस्ट्रेशन. ये वो लफ्ज है जो फॉरेन ऑफिस ने इस्तेमाल किया हमारे ने. ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपने ये बात की है. उससे क्या हुआ? बॉटम लाइन, आपकी पाकिस्तान की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सिफारती यानी कि डिप्लोमेटिक आपकी फतह होती है. और पहले हुई थी अस्करी मैदान में, अब होती है आपके पॉलिटिकल और आपके जो डिप्लोमेटिक उसमें सफीयर में. तो क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि जयशंकर साहब एक दफा फिर से देख लीजिएगा, इज पाकिस्तान रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट. सर वो तो बस उनकी फ्रस्ट्रेशन से ही पता चल रहा है कि कितना रेलेवेंट है पाकिस्तान के, उनको बयानात देने पड़ रहे हैं. हिलाली साहब, क्या डिपिक्ट करता है ये माइंडसेट, जिस किस्म की ज़ुबान यूज़ की गई है जयशंकर की जानिब से? फ्रस्ट्रेशन है, बेबसी है, क्या कहेंगे इसे? देखिए, गुड डिप्लोमैट एंड दिस इज द राइट टाइम जिधर वो बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दे सकता. वो ये कह सकता था कि ये बड़ा मुश्किल काम है और ये पाकिस्तान पे थोपा गया है और पाकिस्तान को हम वी विश देम वेल, इसलिए कि इसका जो आउटकम होगा ये सब कॉन्टिनेंट पे भी असर होगा और दुनिया पे भी होगा. मगर इस वक्त एक सब कॉन्टिनेंटल कंट्री एक की रोल प्ले कर रहा है. गुड लक टू पाकिस्तान. बेहतर नहीं होता है ऐसा इस किस्म का कुछ अगर ये कहता, मगर ये अपने बॉस के तरह है.
وہ جو موقع اس کو ملتا ہے وہ مسلمانوں کی بےزتی کرتا ہے, پاکستان کو یہ کرتا ہے. They can't help it. یہ اب ان کے سکون میں, ان کے رگ is congenital. اس لیے تو ہم, that is why Pakistan came into being. لوگ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے پاکستان بنایا. جناح صاحب تو وائس پریزیڈنٹ تھے کانگریس پارٹی کا. انہوں نے ایک بڑی آرام سے وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ بھی الیکٹ ہو سکتے ہیں اگر سیکولر پارٹی ہوتا, مگر جب ان کو پتا چلا کہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کی اپوزیشن ہے, he left the party. He resigned and went away اور کہتا ہے ہم ان کے ساتھ رہ نہیں سکتے. We can't live with them. So یہ اس قسم کے لوگ ہیں, and I don't think کہ ہم نے کوئی اسے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. یہ سب ایسے ہیں, you scratch them, یہ جو so called polished لوگ لگتے ہیں, they're all the same. تو میرے خیال میں اس کو to make this, I mean quite frankly I don't even think it deserves to be discussed. یہ سر وہ اپیزمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں نا, اس طرح کی زبان شاید وہاں کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے, پسند آتی ہے, I don't know, بٹ کچھ پاپولسٹ لیڈرز اور پاپولسٹ گورنمنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا ان کا. نہیں دیکھیے, آپ کے جو ہمارے ثاقب صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بڑا ایک اچھا اسٹیٹمنٹ تھا. وہ ہمارے جو دوست ہیں ادھر, وہ جو تارور صاحب ہیں, he is an Indian, he is a member of the Communist Party. He gave a very good statement and he criticized this man, I think in well chosen words. تو میرے خیال میں let's not give this too much, let's take it for granted. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, فیڈ بیک دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.